ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات نہایت خصوصیت کی حامل ہے۔ آج کی رات کو شب برات کا نام دیا گیا ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے آزادی، یعنی آزادی کی رات۔ اب اس آزادی کی رات کن لوگوں کی آزادی ہوتی ہے؟ چلتے ہیں حدیث کی جانب۔ حضور نبی اکرم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بکری کے بالوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لہٰذا بکریاں جس چیز کی مثال بھی کسی اعلیٰ چیز کی دی جاتی ہے، زیادہ چیز کی دی جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھ کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ شراب کا عادی، جو شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، شراب پیتا رہتا ہے، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک ماں باپ اسے راضی نہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، تو پھر ماں باپ کو دیکھ لو۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ زنا کا عادی جب تک توبہ نہ کر لے، قطع تعلق کرنے والا، لوگوں کے ساتھ بات بات پہ رشتہ داری توڑنے والا کہ تمہارا میرا مرضی ختم، آج کے بعد میں تمہاری شادی میں برادری میں ہرگز نہیں آؤں گا، قطع تعلقی کرنے والا بھی کرنے والے بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس رات اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ میں اس حوالے سے ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ جو بندہ لوگوں کو جوڑے رکھتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صلہ رحم اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کل اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملا دے گا، اور جو صلہ رحمی کو توڑتا ہے، لوگوں سے رشتہ داریاں تعلق ختم کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بھی لمبی ہو، تمہاری روزی روٹی میں بھی فراخی ہو، فرمایا صلہ رحم اختیار کرو۔ تو جو صلہ رحم اختیار نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح تصویر بنانے والا، انسانوں کی تصویریں بنانے والا شخص بھی، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ چغل خوری کرنے والا، کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور بغیر عذر شرعی کسی سے بغض رکھنے والا بندہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بابرکت رات میں کچھ کرنے کے اعمال بھی ہیں۔ وہ کرنے کے اعمال کیا ہیں؟ تلاوت قرآن کی کثرت کریں، نمازوں کی، نوافل کی کثرت کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے۔ ندامت کا، گناہوں کو یاد کرنے کا ایک آنسو بھی اگر انسان کی آنکھ سے نکل جائے، میرے بھائیوں، بخشش پکی ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے جو روئے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، اگر اس کے آنسو مچھر کے پر کے برابر ہی کیوں نہ نکلے، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں کے کچھ معمولات ہیں جو وہ خاص اس شب کو، شب برات کو کیا کرتے تھے، وہ معمولات آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی بندہ ان معمولات کو کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی رحمت سے نواز دے گا۔ پہلے نمبر پہ یہ کرنا ہے کہ عصر کے وقت 7 بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کے جوش دیں اور نیم گرم پانی سے خود کو دھو لیں، یعنی کہ نہا لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی شعبان تک، اگلی شب برات تک اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ہر قسم کے جادو، ٹونے، نظر بد، کالے علم، ہر طرح کی ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور مغرب کی نماز کے بعد میرے بھائیو 6 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور وہ 6 رکعت نفل ادا کرنے کا
طریقہ کچھ یوں ہے کہ 2 رکعت الگ سے پڑھنی ہے۔ پہلی 2 رکعت جب آپ پڑھیں تو نیت یہ کر لیں، یا اللہ مجھے درازی عمر عطا فرما اور خیر اور سکھ صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور دوسری رکعت جب آپ پڑھیں تو یہ نیت کریں، یا اللہ مجھے بلاؤں وباؤں اور ہر بری چیزوں سے مجھے محفوظ فرما۔ اور پھر آخری 2 رکعت جب آپ ادا کریں تو یہ نیت کریں، یا اللہ مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ میرے بھائیو، جب آپ یہ 6 رکعت پڑھنی کیسے ہیں؟ پڑھنی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ شریف کے بعد کوئی صورت ملا لیں، بہتر یہ کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرنا ہے، اور ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور جو یہ نیت کر کے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی شعبان تک کرم نوازی فرمائے گا۔ اور 100 رکعت کا وظیفہ یہ ہے، میں آپ کو اپنے زبان طالب علمی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جمعے کا دن تھا، جیسا کہ آج جمعے کا دن ہے۔ ہمارے ہاں 100 فٹا روڈ پہ ایک مسجد ہے، جامع مسجد غوث الاعظم۔ دور دراز سے خطیب صاحب آئے، انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے یہ وظیفہ بتایا۔ اب چونکہ ہم نے کتب میں بھی پڑھا ہے، اس وقت ہمارا اتنا مطالعہ نہیں تھا، تو ان سے سنا اور میں نے کیا۔ یہ غالباً بات ہے 2007 کی۔ میں اس ٹائم آمد 2 میں پڑھا کرتا تھا، نور العزا۔ پاؤں میں موچ آ گئی، جس کی وجہ سے درد میں کراہتا رہا، رات کو میں پیپر کی تیاری نہ کر سکا۔ پیپر بہرحال دے دیے، پھر جو ہے چند دنوں بعد شب برات آئی، جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا۔ وہاں عالم صاحب نے یہ وظیفہ بتایا، جو بندہ 100 رکعت نفل ادا کرے اور اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ اور روایت کچھ یوں ہے کہ جو بندہ یہ 100 رکعت ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا، اور ہر مرتبہ اس کی 70 حاجات پوری فرمائے گا۔ تو زمانہ طالب علم میں چونکہ استاد کا خوف بھی ہوتا ہے، استاد کا ڈر بھی ہوتا ہے، ہمارے استاد محترم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، قبلہ سیدی و سندی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کاشف صاحب، جنوبی پنجاب ناظم اعلیٰ جنوبی پنجاب تنظیم اور مدارس اہل سنت پاکستان، میرے استاد محترم، اللہ کریم ان کو سلامت باکرامت رکھے۔ میرے بھائیوں، استاد کا چونکہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر فیل ہو جاؤں گا تو استاد ماریں گے، ناراض ہوں گے، میں جی رات کو 100 رکعت نفل پڑھی، اسی نیت سے پڑھی، یا اللہ استاد کی مار سے بچانا، اور ہم 2 ساتھی تھے سید ثاقب علی شاہ صبر میں، اور ہم دونوں کے نمبر برابر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو ایسے قبول کیا کہ جب رزلٹ آیا، استاد صاحب نے میرے ابا جی کو کال کی، رفیق صاحب کہاں ہیں؟ مدرسے میں آ جائیں۔ ابا جی مدرسے پہنچ گئے۔ یار یہ نمبر ہیں، دونوں بچے ہیں، دونوں کے میں نے نمبر لگائے اور بار بار چیک کیا، اس کے بھی 258 نمبر اور آپ کے بیٹے کی بھی 258 نمبر۔ یار عجیب کمال ہے، آپ چیک کر کے دیکھیں، شاید ہو سکتا ہے میرے حساب کرنے میں غلطی آ جائے۔ ابا جی نے بھی چیک کی ہے، ان کے بھی 258 نمبر اور میرے بھی 258 نمبر۔ میرے بھائیوں، یہ اس وظیفے کا کمال تھا جو میں نے پڑھا تھا شب برات میں۔ بچہ تھا، ہو سکتا کچھ اور ہی مانگ لیتا۔ خیر، زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں ان لوگوں کا نام لکھ لو جنہوں نے اگلے شعبان تک مرنا ہے۔ فرشتے ان کا نام لکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی روزی روٹی میں اضافہ کر دو یا کمی کر دو، لوگوں کا رزق اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں، وسعت چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اپنے اللہ کو راضی کر لیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، نوافل پڑھیں، تاکہ اللہ کریم آپ سے راضی ہو جائے، نظر رحمت فرمائے، تاکہ آپ کی روزی روٹی میں بھی اضافہ ہو۔ اگر آپ کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں شامل فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ بھی عطا فرمائے اور زندگی اسلام پر بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا اپنا